السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں یہ طے کر چکا تھا پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے کہ میں اب کشمیر پہ یا کسی بھی موضوع پہ ویڈیو نہیں کروں گا۔ میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو یہ کنونس کر چکا تھا کہ میں اب یوٹیوب کو خیر بات کہہ دوں گا، اور اس کی کیا وجہ ہوئی، میں نے کیوں ویڈیوز شروع کرنے کی، کیا حادثہ ایسا پیش آیا، میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب لوگ میرے لیے بہت محترم ہیں، مجھے ان تمام لوگوں کا احترام ہے جو ہمیں سنتے ہیں، جو کومنٹس کرتے ہیں، جو کالز کرتے ہیں، یا جو ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ یہ ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تصویر اگر آپ اس کو فوکس کر کے دیکھ سکیں، یہ ایک ایسی تصویر ہے جس نے پوری دنیا کے ضمیر کو ہلانا تھا، جس نے کم از کم مجھے تو بہت تکلیف پہنچائی، اور مجھ جیسے اور ایسے لوگ جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں، جو کشمیر کا درد رکھتے ہیں، ان کو یہ جو تصویر ہے، یہ انتہائی محترم ایک ایسا مجاہد جو اس وقت کوئی پتہ نہیں ہندوستان کی جو قید میں ہے، یا تو وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ زندہ ہیں، لیکن ان کو 14 زہریلے ٹیکے لگائے گئے۔ تنویر ملک صاحب ان کا نام ہے۔ یہ جو ہمارے ریاض نائکو صاحب تھے، ان کی شہادت کے بعد جو دوسری گرفتاری ہوئی تھی وہ ان کی ہوئی تھی۔ کیا ہوا اس کے بعد، کیا وہاں صورتحال ہے، ابھی تک کوئی وہاں سے چیزیں نہیں آ رہی۔ ان کو کس طرح سے پکڑا، کس طرح سے ان کو انجیکشن لگائے، اور کس طرح سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ پہلی تصویر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تصویر میں ان کو ہندوستان کی جو غنڈے ہیں، یہ بالکل باہر کسی کھیت میں ڈوڈا کے رہنے والے، یہ کشمیر کی ایک جگہ ہے، اور اس کو ان کو پکڑا جاتا ہے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد یہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں، ان کی غیرت کو دیکھیں۔ اس پہ ہوا یہ کہ میں نے جب بہت ساری کشمیر پہ ویڈیوز کی تو میں دیکھتا تھا کہ اس پہ اتنا دوسرے لوگ بات نہیں کرتے۔ پاکستان کا میڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ خال خال اب اس پہ بات کرتا ہے۔ میرا دل بھر گیا تھا۔ دل اس لیے بھر گیا کہ ہماری بات کرنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بات کرنے سے کشمیر کا ظلم کم نہیں ہوتا، ہماری بات کرنے سے حالات جوں کے توں ہیں اور مزید خراب ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے۔ میں یہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے فالورز ہوں یا وہ آپ کو سننا چاہ رہے ہوں، تو لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ایک احساس زدہ انسان ہوں۔ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی کی بیسس پہ 3-3 4-4 ویڈیوز کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یوٹیوب پہ لوگ ثواب کمانے کے لیے ویڈیوز نہیں کرتے۔ یوٹیوب بہت اچھی جو ہے وہ پے بیک دیتا ہے، یوٹیوب سے بہت اچھے پیسے کمائے جاتے ہیں، اس لیے لوگ ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے بہت مخلص لوگ بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، صرف میں اپنا بتاتا ہوں کہ میرا دل بھر گیا تھا میں کہ اب یوٹیوب پہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن بہت سارے دوست اب آپ نے مجھے قائل کیا، جمشید انصاری صاحب ان میں سر فہرست ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں مجھے کہ یار میں اس طرح سے اس پلیٹ فارم کو خیر بات نہ کہوں۔ اور پھر ظاہر ہے جو آپ جیسے مہربان دوست ہیں جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے مجھے قائل کیا، اور پھر میں نے ایک چیز اور فیل کی اس دوران کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کشمیر کے اصل مسائل کا نہیں پتہ، جن کو یہ نہیں پتہ کہ کشمیر کے اصل دکھ کیا ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں آج افطاری پہ ایک جگہ تھا، میرے آنسو نکل آئے جب میں نے ایک داستان سنی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ماں کو جب چھوڑ کے آیا تھا، وہ 15 سال کا تھا اور اس کی ماں جوان تھی، اور جب 20 سال بعد وہ اس کی ماں کو اپنی ماں کو دوبارہ ملا، وہ 20 سال بعد۔ یہ ہر گھر کی داستان ہے، صرف ایک گھر کی نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ۔ اور اس کی ماں وہ کہتے ہیں وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کہ کتنی ایسی داستان ہیں جو آج تک اپنے والدین کو نہیں مل سکے، جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کشمیریوں کے اصل مسائل کے شاید آج تک نہیں پتہ۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے احترام سے، بڑی صداقت سے، صدق دل سے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اندر جا کے لڑنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتہ۔ بہت ساری ایسی مشینیں ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، یوٹیوب پہ آ کے بات کرتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں۔ لیکن ناظرین، کم از کم اس تصویر کو آپ ضرور دیکھیے۔ میں نے یہ ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، میں نے اس کو اپنے کمیونٹی پیج پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور کریں۔ ایک یہ تصویر، اور اس شخص کی، اس مجاہد کی آنکھیں دیکھیں، اور پھر ادھر جب اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جب اس کو زہر کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں، 14 انجیکشن دیے گئے ان کو، اس کے باوجود ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی آنکھ نہیں جھکی۔ آپ ہندوستان کی جو فوج ہے، وہ غاصب فوج، وہ کشمیریوں کو ان کی ہڈیاں توڑ سکتی ہے، ان کی آنکھوں میں چھرے گھسا سکتی ہے، ان کی جسموں میں گولیاں اتار سکتی ہے، لیکن یہ جو غیرت ہے،
یہ ہر کشمیر کے اندر، ہر شہید کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر ماں بہن بیٹی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ تصویر جو ہے وہ تنویر ملک صاحب کی ہے۔ تنویر ملک صاحب پہ الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے اسلحہ چھینا تھا کسی فوجی سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر تنویر ملک کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ کبھی بھی گرفتار نہ ہوتے، یہ کبھی بھی زندہ گرفتار نہ ہوتے، یہ شہید ہو جاتے۔ وہ وہاں اس طرح نہیں ہوتا، آپ نہتے وہ لوگوں کو تو وہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں ان کو وہ پکڑ نہیں سکتے۔ ان کے پاس بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس ہر طرح کی جاسوسی کے آلات ہیں، لیکن ڈوڈا سے ان کو زندہ گرفتار کیا، ان کے پاس یہ نہتے تھے اور بڑا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کی یہ تصویریں ہمیں بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں، چیزیں ریلیز ہوتی ہیں۔ 3-4 دن پہلے کی یہ واردات ہے اور ابھی تک جو ہے وہ وہاں کے اس سارے علاقے کا محاصرہ ہے۔ وہاں کوئی جو ہے وہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن آپ ان کی جذبے کو دیکھیں، ان کے حوصلے کو دیکھیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں، اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں اندازہ کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی اس کا بھی چاہنے والا ہوگا۔ اور پھر آپ ایک بات اور سوچئے، اس جوانی تک پہنچانے میں کتنا وقت لگتا ہے ماں کو ایک بیٹے کو، اور وہ بھی خاص طور پہ کشمیر میں۔ آج کرونا وائرس ہے اور آپ لوگ بڑی، ہماری مائیں بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ باہر مت جائیو، ماسک پہنیے، بڑی احتیاط کریں، گھروں میں رہیں۔ کتنی کیئر کی جاتی ہے ایک نادیدہ وائرس کے خلاف، کتنے محتاط ہیں ہم لوگ۔ اور یہی احساس ان ماؤں کا بھی ہے جن کے سامنے بڑے بڑے وائرس ہیں، جن کے پاس توپیں، گنیں، لیٹسٹ اسلحہ ہے، اور ان کی مائیں اس قدر جوان بیٹوں کو موت کے منہ میں جھونک دیتی ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے ان ماؤں کا۔ ناظرین، کشمیر کے ہر گھر کے اندر ایک دکھ کی داستان ہے، ہر گھر کے اندر ایک شہید ہے، 2-2 3-3 شہید ہیں۔ کشمیر کے ہر محلے کے اندر آپ کو بیوائیں ملیں گی، یتیم بچے ملیں گے، کشمیر کے ہر محلے اور ہر گھر میں آپ کو معذور لوگ ملیں گے۔ یہ وہ داستانیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، جو آج تک لکھی نہیں جا سکی، وہ ان ہجرت کرنے والے لوگوں کی ہیں جو اس طرف سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور یہاں بوڑھے ہو گئے، اپنے والدین کو نہیں مل سکے، ان کے رابطے 20-20 سال بعد، 22-22 سال بعد۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ابھی بھی جنہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، یہاں ہوتے ہوئے ان کے والدین وہاں فوت ہوئے، ان کے بہن بھائی وہاں فوت ہوئے۔ تو یہ ایک اتنی بھیانک تصویر ہے۔ انشاءاللہ میں نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ قائل کیا ہے، میں آپ کو کشمیر کے اندر ایک پوری سیریز لانچ کروں گا، میں کشمیریوں کے دکھ آپ سے شیئر کروں گا، میں ان لوگوں کے انٹرویوز کروں گا۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ کس کرب اور کس تکلیف سے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ آدھی ہنسی ہنستے ہیں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے آدھی ہنسی ہنسنا، کتنا مشکل ہوتا ہے ادھوری زندگی جینا، کتنا مشکل ہوتا ہے آپ سب کچھ۔ میں جن دوست کے ساتھ افطاری کے بعد ہماری ملاقات تھی، انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یقین کریں آنسو جو ہے وہ اس سے نکل آئے، وہ باتیں سن کے۔ اتنی تکلیف دہ باتیں اور اتنے تکلیف دہ انکشافات کہ کس طرح سے وہ لوگ وہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کورونا تو شاید یہاں سانس بھی آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں لوگ ایک گولی آتی ہے، ٹھنڈی گولی، آپ کا جسم جو ہے وہ پھاڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا دل بوجھل ہو گیا تھا، میں نے اس ساری چیزوں کو کوئٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب سب لوگ میرے لیے بہت محترم ہے، مجھے آپ کا بہت احترام ہے، ان دوستوں کا جو مجھے کالز کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی، جو مجھے بتاتے ہیں کہ یار اس پہ ویڈیو کریں، جو مجھے فون کرتے ہیں کہ یار اس پہ ویڈیو ہونی چاہیے۔ لیکن یقین مانیے یہاں بہت کم احساس والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دکھ ہے، جن کے اندر یہ درد ہے۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے ہمیشہ پیشنس سے چیزیں کی ہیں۔ جب میرا دل ہوا تو میں نے آپ سے بات کی۔ بہت سارے لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں یوٹیوب پہ، بہت سارے لوگ بالکل ایسی فضول اور غیر ضروری چیزیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ایسے لوگ آپ کے بھی مجرم ہیں اور اس سماج کے بھی مجرم ہیں۔ آج تیسرا چوتھا دن ہے کشمیر کے اندر، انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال ہے، جھڑپیں ہیں۔ اگر کسی میڈیا والے کو، اگر کسی غیرت مند کو، جو غیرت مند کہلانے والے کو، اور یہ جو بڑا رونر ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ تصویر نہیں بھاتی ناظرین، اگر کسی کا احساس اس تصویر پہ نہیں جاگتا، اگر کسی کے اندر کا انسان، کسی کا ضمیر، کسی کا احساس اس تصویر پہ نہیں جاگتا، تو میں اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں گا۔ دیکھیے، ضرور برما کے اندر ظلم ہوتا ہے، ضرور روہنگیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، ضرور فلسطین کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ وہ جو تکلیف ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلیو یو می،
جو تکلیف کشمیر کے اندر ہے، جو جبر، جو تصادم، جو ہجر کشمیر کے اندر ہے، جو کشمیریوں کے دکھ ہیں، واللہ میں آپ کو کر کے کہہ رہا ہوں، یہ رمضان کا بڑا مقدس مہینہ اور بڑی مقدس راتیں ہیں، یہ کشمیریوں کا دکھ آج تک نہیں لکھا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشمیری ملنے سے قاصر تھے، دریا گزرتا ہے بیچ میں، اس پار بوڑھی ماں کے بیٹھتی تھی، اس پار جوان بیٹا جو ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ دریا سے اتنا آپ کو پتہ نہیں علم کی روانی کتنا ٹھنڈا اور کتنا وہ اس کا کتنا شور ہوتا ہے، اس میں سکوت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ملاقات کرتے تھے، اب وہ سلسلہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت مشکل ہے کشمیریوں کے دکھ کو بیان کرنا، کشمیریوں کے کرب کو بیان کرنا۔ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو میں آپ کو بتاؤں جو بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے کشمیر کے اندر، جو لوگ خود وہاں اندر موجود ہیں ویلی کے اندر، وہ اسلحے کے بغیر اب لڑتے ہیں، کسی کے پاس چھری ہے، چاقو ہے، ان کے اندر اس قدر جذبہ ہے۔ پہلے تو شاید لوگ اسلحے کے لیے دیکھتے تھے، لوگوں کی مدد مانگتے ہوں گے، وہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہوں گے، لیکن بلیو یو می، اب جو کشمیری وہاں کے اندر موجود ہیں وہ اسلحے کے لیے کسی کو نہیں دیکھتے، وہ خود انڈیا کی آرمی سے چھین کے ان سے لڑتے ہیں۔ وہ ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان حکومتوں کو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان ارباب اختیار کو۔ اگر انہوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کرنا تو یہ ان کو کہہ دیں کہ یار آپ خود کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم وہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کو کم از کم دھوکے میں مت رکھیں۔ اگر ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا تو ہم ان کو کہہ دیں علن اعلان کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے مرنے کا، یہ جوان کیا اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ اس جیسے ہزاروں خوبصورت جوان، کیا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کیا یہ 9 ماہ کے پیٹ سے نہیں ہو کے آئے؟ کیا ان کے والدین نے ان کے آنے پہ مٹھائیاں اور خوشیاں نہیں منائی؟ یہ سب ہوا ہے۔ یہ اتنے خوبصورت جوان کس لیے شہید ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری محبت میں شہید ہو رہے ہیں، یہ ہمارے احساس میں شہید ہو رہے ہیں، یہ ہماری غیرت میں شہید ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے کب کچھ کریں گے؟ جب یہ سب شہید ہو جائیں گے، جب یہ سب مر جائیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے؟ پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ تکلیف میں، وہاں ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں تکلیف میں۔ ضرور آپ برما کی بات کریں، دنیا جہان کے مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہیں ان کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، لیکن ہماری ناک کے نیچے، ہمارے پہلو میں جو ظلم اور جو جبر ہو رہا ہے، ہمیں کیوں وہ فیل نہیں ہوتا؟ ہمیں کیوں اس کا احساس نہیں ہوتا؟ مجھے ایک بات کو اور دکھ ہے ناظرین کی، اس سفر میں اکیلا ہوں، میں کشمیر پہ میں اکیلا ویڈیوز کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس پہ چاہیے تھا وہ ویڈیوز کرتے، اتنی داستانیں کشمیر پہ بات کرنے کے لیے، اتنے دکھ ہیں جو پوری دنیا کو بتانے کے لائق ہیں، پوری دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے۔ آپ کشمیر کی، مجھے نہیں پتا یہ کمیٹیز بنتی ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی سرکار بیٹھ کے یہ کشمیر کے نام پہ، مولانا فضل اللہ وہ کھاتا رہا کشمیر کے نام پہ، اس نے کیا کیا اور اب جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تنویر ملک صاحب کے لیے ایمن فراز کی ایک نظم بڑی میرے دل کے قریب رہی یہ نظر۔ میں جب یونیورسٹی میں تقریریں کرتا تھا تو میں اس کو حصہ بناتا تھا اپنی تقریر کا، کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا جو سو غرور ہے، ابھی رزم گاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا، مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی شرست ہے، میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیل بلا رہا، میں اس مرگزار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا، اور وہ جو دشت جاں کو چمن کرے یہ شرف تو میرے لہو کا ہے، مجھے زندگی سے عزیز تر ہے یہ جو کھیل تیغ و گلو کا ہے۔ سو میرے
غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جور و ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے، اور تجھے مان جوشن و گرز پر میرا حرف حق میری ڈھال ہے، وہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میری جبیں پہ ہے۔ یہ کچھ اشعار ہیں احمد فراز صاحب کی نظم کے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ کشمیریوں کو بھی۔ خدا حافظ۔